آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ 20 جنوری کے بعد سے دنیا ہل کے رہ گئی ہے اور ہمارے دماغ بھی اسی وجہ سے ہل کے رہ گئے ہیں۔ ہمیں ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے پرانا عالمی نظام اگر کوئی تھا وہ ڈھیر ہو رہا ہے اور نیا عالمی نظام جو ہے وہ پیدا ہونے کے لیے مچل رہا ہے۔ اسی لیے اس وقت پوری دنیا ایک لیبر پین سے گزر اور ٹرمپ دائی ہے۔ ہاں وہ نہیں دائی ہے، وہ آبویس باتیں آج نہیں ہوں گی۔ نہیں تو آپ نے جو باتیں کی وہ آبویس نہیں تھی۔ نہیں آبویس مطلب نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کرسی ہے۔ ایوانکا کے ابو دائی ہیں، چار ٹانگیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ شاید ہمارا جو آڈینس ہے، ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، انڈر ریٹ نہ کریں۔ کب کریں؟ اچھا سوری، تو یہ جو ہے اس پہ ہم تھوڑی سی اپنی پنڈت گیری کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ڈومیسٹک میں اس پہ ڈومیسٹک سے آتے ہیں نظر ڈالوں تو آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ اگر عام دنوں میں کوئی اس سے بڑی خبر ہوتی تو یہ بالکل بڑی خبر ہوگی، خبر ہی نہ پھر ہے کہ پی آئی اے کو علیم خان صاحب جو ہیں نجکاری کے وزیر، ایک دفعہ پھر انہوں نے کہا ہے کہ پی آئی اے کو ہم اگلے 3 مہینے میں پرائیویٹائز کر دیں گے۔ آپ بچپن سے یہ بات سن رہے ہوں جی بالکل، اور میں ظاہر ہے اپنی جوانی سے یہ کم از کم جوانی سے کہ پی آئی اے کو بیچا جائے، لیکن یہ اتنی کلمحی ہے کہ یہ گھر چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی۔ اچھا اس وقت جب پچھلی دفعہ جب پی آئی اے کی بولی لگی تھی بلو ورلڈ سٹی والا، تو بلو ورلڈ سٹی آپ کے جو دوست انہوں نے کہا تھا جی یہ لے لو پیسے، تو انہوں نے کہا یار یہ تو ہماری جو بولی ہے طے شدہ اس سے بھی کم ہے، تو انہوں نے کہا جی بس یہی ہے، نہ لو۔ اچھا اس کے علاوہ کوئی آیا بھی نہیں تھا، تو بڑی خجالت کا سامنا ہوا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کریں گے کہ تھوڑا سا اور بہتر بناتے ہیں اس آرگنائزیشن کو، پھر بیچیں گے۔ یہ بھی کتنی بار سنا ہے، یہ بھی کتنی بار سنا ہے۔ بہتر انہوں نے کیا بنایا؟ بہتر انہوں نے یہ بنایا کہ خوش قسمتی سے جو یورپی یونین ہے اس نے پروازوں پہ سے پابندی ہٹا لی، اس لیے کہ ہمارے جو پچھلے ایویشن منسٹر غلام سرور دی گریٹ، ان کی سخت کوششوں کی وجہ سے وہ پابندی لگی تھی اور بالآخر وہ اٹھ گئی، تو پہلی پرواز پیرس چلی گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو یو کے کا وہ والا ہے، وہ جو آئیفل ٹاور کے اندر ٹکرانے والا لگ رہا تھا، یو کے سیکٹر جو ہے وہ ہم کھول رہے ہیں۔ اب سنا یہ ہے کہ یو کے سیکٹر کا جو ہیتھرو کا سلاٹ ہے انہوں نے کسی عرب ایئر لائن کو دے دیا ہے کہ جب تک ہماری پروازیں نہیں شروع ہوتی تو آپ سلاٹ استعمال کریں، تھوڑے سے 400-500 روپے مہینہ کرایہ جو ہے وہ دیتے رہیں۔ اس کے ساتھ نا بات کرتا ہوں۔ اچھا تو اب سوال یہ ہے کہ پھر وہ روزویلٹ ہوٹل نیو یارک میں جو پی آئی اے کی سب سے پرائم پراپرٹی ہے، اس کو بھی یہ کئی سال سے بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو نیو یارک سٹی کاؤنسل کبھی ایگری کر جاتی تھی کبھی نہیں کرتی تھی، اب انہوں نے انکار ہی کر دیا ہے۔ ویسے روزویلٹ ہوٹل پہ اٹس ناٹ آل بیڈ نیوز، اور انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تو انور اقبال صاحب سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم انور، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس لاسٹ منٹ پر، آئی نو یوزلی ہم ایسا نہیں کرتے آپ کے ساتھ۔ روزویلٹ ہوٹل پر ہم بات کر رہے تھے، شاید ایک مکمل ڈیزاسٹر نہیں ہے جو وہاں پر ہو رہا ہے، تو آپ تھوڑا سا ہمیں تفصیل میں بتا سکتے ہیں کہ ایگزیکٹلی ابھی سچویشن کیا ہے؟ اس میں جو میں نے بات کی یہاں جو لوگوں سے، جو پراپرٹی ڈیولپرس ہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک لیگل ایگریمنٹ سائن کیا۔ اب جو نیو یارک اسٹیٹ پہ سرٹن پروویژنز ہیں جو ہوتی ہیں ہر میں، اس میں ایک یہ کہ اگر آپ نے 3 سال کے لیے سائن کیا ہے تو پھر اگر آپ بیچ میں چھوڑیں گے تو پورے 1 سال کا آپ کو کرایہ دینا پڑے گا، تو وہ ملے گا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ پراپرٹی جو ہے اس کو مرمت کے بعد واپس کرتے، جو ٹوٹ پھوٹ آپ کے کلائنٹ کرتے ہیں اس حالت میں واپس نہیں کر سکتے۔ تو اس میں تو ظاہر ہے بہت ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے۔ میں 2-3 دفعہ میں نے بھی چکر لگائے ہیں، ایک ایک کمرے پہ 5-5 6-6 آدمی رہ رہے تھے، اور ظاہر ہے ان کو وہ کوئی صفائی کا چیزوں کو کوئی فیسلٹیز ان کو ہی پرووائڈ کی جا رہی تھی، تو وہ سارا کچھ کر کے دیں گے۔ تو اور پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ پورا بلاک ہے، مینہٹن میں بلاکس ملتے ہی نہیں ہے، کہاں کوئی بھی جگہ خالی نہیں ہے، تو وہ اگر کوئی لے کے بھی توڑ کے بھی بنانا چاہے تو بھی وہ اچھی خاصی قیمت دینے کو تیار ہوگا۔ تو ان کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان ہوشیاری سے کھیلے تو اس کے پاس کئی آپشنز ہیں۔
پہلی بات تو یہ کہ اگر بیچنا چاہے تو $1 سے $1.25 بلین تک مل جائیں گے. دوسری بات اگر رکھنا چاہے تو یہ ہوگا کہ بننے کے بعد آپ خود نہ چلائیں, آپ کسی بھی جو ہوٹل مینجمنٹ ہے, کوئی بھی بڑی کمپنی ہے, اس کو دے دیں, وہ چلائیں. آپ بس آپ کو کرایہ ملتا رہے. کیونکہ یہ بات البتہ سب نے کہی, تقریباً صرف پاکستانی بھی تھے, دوسرے بھی تھے, یہ بات تو بہرحال ثابت ہو گئی کہ PIA جو ہے یا پاکستان وہ چلا نہیں سکتا ہوٹل کو. ہوٹل پہ جس طرح کی انوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہے اور جس طرح اس کی لک آفٹر کرنی پڑتی ہے, وہ یہ کرنے پہ ناکام رہے تھے, اس لیے ہوٹل کی حالت ہوئی تھی. تو یا تو بیچ دے یا پھر اس کو کرایہ پہ لگا دے. چلے تو اگین ناٹ اے کمپلیٹ ڈیزاسٹر. اچھا انور, اب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑا سا ٹرمپ صاحب پہ بھی بات کر لیتے ہیں. ابھی میں اپنی کچھ کینیڈین دوستوں سے بات کر رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ یار اتنی محب الوطنی کی لہر کینیڈا میں انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. یہ ٹرمپ کے بیانات, گورنر ٹروڈو وغیرہ, ٹیرفز, بوئنگ ہو رہی ہے امریکنوں کی ہاکی گیمز پر. امریکہ میں کچھ احساس ہے اس وقت انور, مطلب ریپبلکنز ہوں, ڈیموکریٹس ہوں, آرڈنری سٹیزنز ہوں, کہ کس حد تک ٹرمپ اپنی جو پرانی اتحادی ہیں ان کو ناراض کر رہا ہے, ان کو ایلینیٹ کر رہا ہے, اور اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ دیکھیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو یہ بالکل سمجھتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے اور کہتے بھی ہیں. آپ گفتگو میں کہتے وہ کہتے ہیں کہ سیریس نہیں ہے, ایوری سے ایک گفتگو کرنے کا اس کا انداز ہے, اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں جو ٹرمپ صاحب. تو اب وہ صدر ہونے کے بعد بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن اس کے بارے میں سیریس نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سراسر غلط ہے, اس لیے کہ ایک پوری ہسٹری ہے اور ان کی جنگیں بھی ہوئی ہیں. تو کبھی اتنی محبت نہیں رہی ہے کینیڈا اور امریکہ میں کہ وہ ایک دوسرے پہ ضم ہو جائیں. اور آج بھی جو کنگ ہے, برٹش کنگ, وہ ان کا سوورین ہے اور ان کا سلسلہ زیادہ, ان کی زیادہ قربت برطانیہ اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے بنسبت امریکہ کے. تو وہاں کوئی ایسی موومنٹ کبھی بھی نہیں رہی. یعنی یہ کوبیک میں موومنٹ رہی ہے جو فرینچ اسپیکنگ ہے کہ علیحدہ ہو جائے کینیڈا سے, اور دوسری مختلف قسم کی موومنٹس رہی ہیں, لیکن یہ کبھی بھی وہاں مطالبہ نہیں ہوا وہاں سے کہ کینیڈا ضم ہو جائے امریکہ میں. تو امریکہ میں بھی اس بات کو سمجھا جا رہا ہے اور زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی کوئی سیریس کوشش نہیں ہوگی. ہاں, بعض لوگ یہ کہتے ہوئے ضرور سنے گئے ہیں کہ ہاں بھائی گرین لینڈ کو البتہ 56,000 آبادی, اس کے صرف اتنی بڑی لینڈ ہے, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, اس کو امریکہ میں ضم ہونا چاہیے. اس کے بارے میں سن رہا تھا گرین لینڈ کے بارے میں کہ کوئی ایسا بھی منصوبہ ہے کہ ڈینمارک پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہاں پر ریفرینڈم کرائیں, آپ چوز کریں کہ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے یا امریکہ کے ساتھ جانا ہے. اور اگر آپ امریکہ کو ووٹ دیں گے تو $1 ملین پر پرسن ملے گا. 40,000 کی آبادی ہے, تو اتنا بڑا بل تو نہیں ہے. اس میں کچھ سچ ہے؟ میں خیال 40,000 کی آبادی ہے نا اڈلٹ پاپولیشن. 56,000. صحیح ہے. تو یہ جو بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ ریفرینڈم ہوگا اور اگر آپ امریکہ کے حق میں ووٹ ڈالیں آپ کو $1 ملین پر پرسن ملے گا, یہ سوشل میڈیا رومر ہے یا اس میں کچھ آپ نے سنا ہے اس کے بارے میں؟ ابھی تو سوشل میڈیا ہی ہے, اس لیے کہ ڈنمارک کیوں مانے گا, اتنی بڑی لینڈ ڈنمارک کیوں چھوڑ دے گا وہ. اور ڈنمارک کے حوالے سے بھی امریکہ میں بہت اچھی فیلنگز ہیں. امریکی کبھی نہیں چاہیں گے کہ ڈنمارک سے جنگ کی جائے. یہاں جو ناردرن یورپینز ہیں, ڈنمارک, ناروے, سویڈن وغیرہ, ان کو بڑی عزت سے دیکھا جاتا ہے امریکہ میں, ان کو بڑا ان کو اچھا سمجھا جاتا ہے. تو اگر انہوں نے فوج کشی وغیرہ کی تو اس کی یہاں بھی بڑی مخالفت ہوگی. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ دباؤ ڈال کے آلریڈی ان کے اڈے موجود ہیں, مزید اڈے لے لیں وہاں اور مزید افواج وہاں اپنے پوسٹ کر دیں, اور ان فوجیوں کی تعداد خود لوکل آبادی سے بہت زیادہ ہو جائے گی. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کر لیں اور بعد میں فیوچر میں کوئی کام کریں. لیکن سرحد وہاں بھی میرا نہیں خیال کہ کوئی زبردستی کی جا سکے گی. اچھا, ایک انور اقبال صاحب, ایک کامیابی تو شاید ہو رہی ہے ٹرمپ کو پاناما کینال کے حوالے سے کہ جو چائنیز کمپنی تھی جو کہ 2 پورٹس تھیں وہاں انتظام سنبھال رہی تھی, اب اس کی ایک امریکن کمپنی سے نیگوسیشن سنا ہے آخری مراحل میں ہیں. تو ایک طرح سے یہ انتظام دوبارہ سے غیر رسمی طور پہ امریکی کمپنی کے ہاتھ میں آ جائے گا. تو یہ ایک طرح سے کامیابی تو ہے نا جو ٹرمپ نے کہا تھا کہ
جی جی اپنی تقریر میں بھی کہا انہوں نے اس بات کے کہ وہاں تو پیداوار ہمیں واپس مل رہا ہے، اپنی تقریر میں کہا تھا. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا بھی دام امریکہ کا ڈال ہوگا، اور ہمارے 36,000 امریکی مرے تھے فلاں، اور پھر گلف آف میکسیکو کا بھی دام انہوں نے چینج کر ہی دیا ہے. تو اس طرح کی جو آپٹکس ہے وہ تو چل رہی ہیں، اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جو سپورٹرز ہیں، اب ان کے تو ایک زمانے میں خود ان کے پارٹی کے لوگ شکایت کرتے تھے کہ جو یونیورسٹیوں میں چلے جاتے ہیں وہ ہمیں ووٹ نہیں دیتے، لیکن یہ سپورٹرز ہے، یہ خاص طبقہ ہے امریکہ کا جو کبھی الیکشن میں حصہ نہیں لیتا تھا. تو اور تقریباً ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے ووٹ برابر ہوتے تھے، پھر سوئنگ اسٹیٹس فیصلے کرتی تھی. اب انہوں نے ایک ایسے طبقے کو انوالو کر لیا جو پہلے نان ووٹنگ کلاسز تھی، اب وہ آ گئی ہیں، اس کی وجہ سے ان کا ہمیشہ پلڑا بھاری ہوتا ہے. اور اس طبقے کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی بہت سی باتیں کرتے رہتے ہیں ٹرمپ کہ ہم اس کو کھا جائیں گے، اس کو کھا جائیں گے، ہم میک امریکہ. لیکن ہم جیسے جو ممالک ہیں یا باقی دنیا ہے ان کے لیے مشکل یہ ہے کہ اب تک جتنے بھی امریکہ کے صدور آئے ہیں بالخصوص سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، وہ ایک منیمم جو بار تھی ڈپلومیٹک لینگویج کی، یا اگر انہیں کوئی بہت اپنی توسیع پسندانہ عزائم کو عملی جامہ بھی پہنانا ہوتا تھا تو تھوڑا سا اس پہ ویلویٹ یا شوگر ووگر لگا لیتے تھے. لیکن یہ جو بھائی صاحب آئے ہیں، اب اگر یہ کوئی بات کہتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے شروع میں فرمایا کہ کہتے ہیں یار ٹرمپ کا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے، آج کل کہہ رہا ہے، کل اس کا کیا بھروسہ، کل کچھ اور کہہ دے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پریزیڈنٹ کی سیٹ پہ بیٹھا ہو تو اس کے بارے میں یہ تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس لمحے وہ مسخرہ بنا ہوا ہے یا سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہا ہے. اصل مسئلہ ہمارے لیے یہ ہے کہ کیا کریں اس کا. بالکل درست کہہ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ساری دنیا اس وقت خوفزدہ ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے، کیونکہ ان کے پاس یہ ہے کہ ان کے پاس قوت ہے اور اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنی بات بدوا سکتے ہیں، انفورس کر سکتے ہیں، اور اس لیے دنیا اس بات سے گھبراتی ہے. اور ان کا جو انداز ہے وہ آپ دیکھیں تو پورا کا پورا ان کا انداز جو ہے وہ ٹھیکیداروں والا ہے، اور ٹھیکیدار ہیں وہ کنسٹرکشن کراتے ہیں، کمپنی ہے، بالکل اسی طرح نیگوشیٹ کرتے ہیں، اسی طرح باتیں کرتے ہیں، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھیے جو اس دن اسپیچ کے دوران ہوا، وہ ایل گرین کو نکال دیا. امریکہ میں اس طرح نہیں ہوتا کہ سرجنٹ اس کو بلا کے آپ نکلوا دیں کسی لا میکر کو، اور اس طرح کی ساری چیزیں. تو بہت ساری نئی چیزیں تو وہ کر رہے ہیں جس سے لوگ خوفزدہ ہیں. اب یہ دیکھیں جو بات ہو رہی ہے ٹریول بین کی، اس میں پاکستان، افغانستان، ایران، عراق، صومالیہ، سوڈان سب شامل ہیں. اور آج ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ہم مسلم تنظیم کیئر کاؤنسل اور امریکن اسلامک ریلیشن، انہوں نے کہا کہ بھائی انہوں نے وہی بات کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے سب کچھ صحیح ہے لیکن ان کا کوئی اعتبار نہیں، تو پلیز جو بھی ویزا والے ہیں اس میں اسٹوڈنٹس، بلکہ انہوں نے گرین کارڈ ہولڈرس تک کو کہا ہے کہ آپ کم از کم اگلے مہینے 1.5 مہینے تک ملک سے باہر نہ جائے، سفر نہ کرے. کوئی نہیں پتا کہ آپ کو واپس آنے دیا جائے یا نہ آنے دیا جائے. اس میں مزیدار بات یہ کہ کل تک ہم خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے ٹیررسٹ کو جو ہے ان کے حوالے کر دیا ہے، اور پہلی بار ٹرمپ نے کسی ملک کا شکریہ ادا کیا ہے، تھینک یو پاکستان کے. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ 24 گھنٹے کی بات ہے، اس کے بعد اب آپ یہ خبر سنا رہے ہیں کہ نئی لسٹ بنی ہے کہ نہیں آ سکتے امریکہ، اس میں پاکستانی اور افغانی بھی شامل ہیں. پہلے تھینک یو پھر بین یو. ایک وقفہ لینا ہے ہم نے، ایک وقفہ لینا ہے. تو یہ ذرا آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا انور کہ کتنی صداقت ہے اس خبر میں، اگر ہمیں پتہ بھی ہے، کیونکہ ابھی تو یہ ذرائع ہی چل رہی ہے نا. چلیے بھائی لیٹس ٹیک ویلکم بیک. اور ٹرمپ کی کیا بات ہے، ایک دن شکریہ کرتے ہیں اور دوسرے دن کہتے ہیں کہ تم میرے گھر میں داخل نہیں ہوگے. کم از کم جو خبریں آ رہی ہیں رائٹرز پہ جو رپورٹنگ آ رہی ہے وہ ہمیں یہی بتا رہی ہے. انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں. انور آپ کو کیا پتا ہے کتنی صداقت ہے ان خبروں میں؟ اور میں جانتا ہوں کہ یہ بہت مشکل سوال ہے کیونکہ اگین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹرمپ، اور پہلے بھی اس نے کیا ہے، بالکل 100% ممکن ہے کہ وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں دیکھ جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو ہے ان کا جو ریئیکشن آیا سارا، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ بہت سیریس ہے. اور کوئی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ منگل کو بریف کرنے لگے کانگریس کو، اس کے بعد جلد ہی یہ جاری ہو جائے گا ایگزیکٹو آرڈر. اور پہلے بھی کر چکے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. ایک تو آرڈر آ گیا ہے کہ ان ممالک کے حکام پر
جہاں سے تارکین وطن بڑی تعداد میں آتے ہیں ان پہ ویزا کی پابندی لگ جائے گی، یعنی صرف تارکین وطن پر ہی نہیں بلکہ حکام پر بھی لگ جائے گی، تاکہ اس بنیاد پہ کہ ملکوں کو روک کیوں نہیں رہے ہیں. تو یہ حکم تو آ گیا ہے، تو اس کے بھی آنے میں بہرحال کوئی دشواری نہیں ہے، اور یہ کوئی ان پاپولر بھی ہوگا یا کافی پاپولر ہوگا امریکہ میں. تو جس طرح کہ میں نے بتایا کہ جو یہ ہیومن رائٹس تنظیمیں کہہ رہی ہیں کہ یہ تارکین وطن کے میں جو لائرز ہیں مختلف لوگ جو جنہوں نے ساتھی پناہ وغیرہ کی اپلائی کیا ہوا ہے، ان کے لائرز تک سے ان سے اپنے لوگوں سے رابطہ کر کے کہا کہ آپ ہوشیار رہیں، کہیں بھی موو کریں تو ہمیں بتائیں، آپ اپنے ڈاکومنٹس اپنے ساتھ رکھیں جاتے ہوئے جو بھی آپ کے پاس ہے. مطلب پوری اپنی تیاری رکھیں، یہ یقیناً ہو بھی سکتا ہے، یہ ہے نا باٹم لائن اس کی. بالکل ہو سکتا ہے، صحیح، بالکل بالکل. کہیں یہ نوبت تو نہیں ہے کہ یلو وہ کہیں یلو سٹار پہنے جو بھی ہیں؟ نہیں، یہاں پر وہ کریسنٹ ہوگا. ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے بھی ایک بات کہہ چکے ہیں کہ ان کو جو مڈل ایسٹ کا سسٹم ہے وہ بڑا اچھا لگتا ہے. وہ یہ کہ جو ایک اجازت نامہ ہوتا ہے جس کو بطاقہ کہتے ہیں، اس کے تحت لوگ آتے ہیں 10 سال 20 سال 25 سال جتنے سال بھی رہے آرام سے لیگلی رہے، کام کرے اور ریٹائر ہو کے اپنے ملک چلے جائیں. تو ہو سکتا ہے وہ سسٹم اقامہ ٹائپ چیز. ہاں اقامہ میں ہماری اقاموں پہ تو ہمارا کافی تجربہ ہے اس ملک میں. ہاں بہت ہے، اقامہ اشرافیہ کہہ سکتے ہیں آپ. اچھا انور بھائی، یہ جو پالیسی ہے کہ جی یوکرین سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یار تیرا اتنا بڑا ملک ہے، اگر اس کا 20% روس نے لے ہی لیا تو کیوں مر رہا ہے، باقی 80% تو تیرے پاس ہے، یا یہ کہ جتنا ہم نے تجھے پیسہ دیا ہے اب اس کے بدلے ہمیں جو ریئر منرلز ہیں ان میں 50% حصہ دے. یا اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جو بھی کرنا ہے فلسطینیوں کے ساتھ کر لو اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو فضا بنی ہے اس میں اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا تازہ ترین بیان کہ ان سے پوچھا کسی نے کہ بھائی مسئلہ کشمیر، انہوں نے کہا بڑا آسان ہے حل ہونا، پاکستان نے کشمیر کا جو حصہ چوری کیا ہے وہ ہمیں واپس کر دے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ ٹرمپ نے جو ایک آسان فضا بنا دی ہے، جو کہ ایک نیشن سٹیٹ یا جو مقدس سرحدوں کے جو مغرب سے ہی ہم نے سیکھا تھا کہ سرحدیں کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اب اس کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. تو اس کے بعد یہ جو چھوٹے پہلوان ہیں یہ بھی اب اپنی منمانی کریں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم 21ویں صدی میں 19ویں صدی کی دنیا دیکھیں گے کہ جس کی جتنی طاقت ہے وہ جو جھپٹ سکتا ہے جھپٹ لے. بھئی آپ نے بہت اہم اور بہت خطرناک بات کی نشاندہی کی. مجھے تو حیرت اس بات ہے کہ پاکستان اس سے بات کیوں نہیں ہو رہی ہے. میں اگر کسی پوزیشن میں ہوں تو کم از کم میں تو یہی نصیحت کروں گا اپنے حکمرانوں کو کہ خدا کے لیے کسی قسم کے ایڈونچرزم سے پرہیز کریں. اس وقت اگر فرض کریں کہ کسی قسم کے ہم نہ بھی کریں، کسی قسم کی کشمیر میں اگر دہشت گردی ہوتی ہے اس کا بھی سارا الزام ہم پہ ڈال دیا جائے گا. اور جنگ کی صورت میں خدا نخواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے، ہم ضرور کر سکیں گے ڈیفینڈ، لیکن اگر ہمارے کسی علاقے پر کسی طرح قبضہ ہو گیا تو بین الاقوامی جو برادری ہے، دنیا جو ہے، وہ بھارت پہ کوئی ایسا دباؤ نہیں ڈالے گی، نہ امریکہ ڈالے گا کہ وہ علاقے خالی کیے جائیں. اور بھارت کے اس دعوے کو کہ وہ اس کا ہی حصہ ہے، اس کو اگر وہ تسلیم نہ بھی کرے تو اس کے خلاف بھی کوئی خاص ری ایکشن نہیں آئے گا. تو یہ ہمارے لیے بہت احتیاط اور بہت ہوشیاری سے چلنے کا موقع ہے. ایبسلیوٹلی. بہت بہت شکریہ احسن بھائی. ہمیں اقبال کچھ یہ ہمارے اقبال یہ میرے سے بہت ہوتا ہے. I'm sorry انور بھائی تھینک یو ویری مچ. یہ پوائنٹ آپ کا میرے خیال 100% درست ہے. آج کی دنیا میں مطلب ایک لحاظ سے ہمیشہ ایسے ہی تھا، میں مانتا ہوں، لیکن آپ کی سرحدیں وہ ہیں جو آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس وہ زمین ہے جو آپ ہولڈ کر سکتے ہیں. There is nothing else. مطلب یہ ملکوں کا زمانہ نہیں ہے، ایمپائرز کا زمانہ ہے. ہاں ایمپائرز اور ریجنل گروپنگز. میرا خیال ہے ریجنل گروپ جس کا جہاں بس چلے پکڑ لے علاقہ. اور ایک اور چیز آپ دیکھیں گے، اور اگین آپ نے 18ویں صدی کی 19ویں صدی کی آپ نے مثال دی تھی نا یار، شفٹنگ الائنسز. جیسے کہ جو جنگیں ہوتی تھی نا، اچھا پہلے ہم ان کے ساتھ ہیں، اچھا بیچ میں ہم ان کے ساتھ ہیں، پھر ہم ان کے ساتھ ہیں، ڈپینڈنگ کہ آپ کا انٹرسٹ کس طرف جا رہا ہے.
اور اس سے میرا خیال ہے اس کی سب سے بڑی جو حالیہ مثال ہے وہ ہے یوکرین اور یورپ. مطلب آپ دیکھ رہے ہو نا یار کہ جو نظام امریکہ نے بنایا تھا پوسٹ ورلڈ وار 2 وہ امریکہ ہی تباہ کر رہا ہے, رائٹ. اچھا یار یوکرین جو ہے نا کبھی کبھی ترس بھی آتا ہے, کافی طرح یہ وہ یوکرین ہے جو جب سوویت یونین ٹوٹا ہے تو یہ تھرڈ نیوکلیئر پاور کہا جاتا تھا امریکہ اور سوویت یونین کے بعد, جو اس کے پاس نیوکلیئر میزائل تھے یا جو پورا انفراسٹرکچر تھا. برطانیہ, روس اور امریکہ نے بیٹھ کے 94 میں ضمانت دی جی کہ بھائی جان یہ آپ روس کو واپس کر دیں ہتھیار سوویت یونین کے زمانے کے, اور ہم گارنٹی دیتے ہیں آپ کی علاقائی اور جغرافیائی سالمیت کی. یہ 94 کی 94 کی بات ہے. اور آج اس یوکرین کا بغیر نیوکلیئر ہتھیاروں کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا حشر ہو رہا ہے. اچھا میں نظریاتی طور پہ نیوکلیئر ہتھیاروں کے خلاف ہوں, لیکن جب میں اس طرح کے حشر دیکھتا ہوں ملکوں کے جیسے یوکرین کے ساتھ حشر ہو رہا ہے تو پھر میں سوچتا ہوں یار نہیں, اس جنگل میں آپ کو نہیں پتا کہ کون سا جانور آپ پہ کب حملہ. لیکن نظریہ ایک چیز ہے, نظر جو آ رہا ہے نا وہ ایک الگ چیز ہے, رائٹ. آئی ہیو آلویز بین اے فین آف نیوکلیئر ویپنس. میں ٹرمپ کی طرح یوں کر رہا ہوں. مجھے اب بھی ریزرویشن ہے, لیکن اب نئے ورلڈ آرڈر نہیں, نیوکلیئر نہ صرف نیوکلیئر ویپنز بلکہ نیوکلیئر پاور. انفیکٹ اگر ہم یورپ کی ابھی ہم بات کریں تو ایک جو وجہ ہے کہ یورپ کی اکانومی اس وقت کیوں سفر کر رہی ہے, جرمنی کی میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ انہوں نے نیوکلیئر پلانٹس نہیں لگائے. وہ کیا کہتے ہیں بند کر دیے, بند کر دیے. اور جرمنی نے, فرانس نے بھی, نہیں فرانس میں ہے, فرانس از بگ آن نیوکلیئر. اچھا جرمنی نے بند کر دیے تو انہوں نے کہا جی یہ تو گیس آتی رہے گی روس سے ہمیشہ, اور پھر دیکھ لو, تو کسی چیز پہ اعتبار نہیں ہو سکتا. نہیں, صرف اپنی طاقت پر, اور یو نیڈ اکنامی اینڈ یو نیڈ ملٹری اسٹرینتھ. اس کے علاوہ گیم کوئی نہیں ہے. وقفہ لیتے ہیں, تھوڑا یورپ چلتے ہیں. یورپ ویلکم بیک. اس وقت یورپ اور یہ جو چل رہا ہے ٹرمپ کے ساتھ, ہاں ہر کرائسس میں ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. کیوں, رائٹ. یورپ کے لیے ابھی اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ پاور کی طرح اسٹیبلش کریں. اچھا ہنسے مت, ہسٹری اسے گھسیٹ رہی ہے, بالوں سے گھسیٹ رہی ہے. اچھا اس وقت چارلز ڈی گول جو فرانس کے سابق ایک سربراہ رہے ہیں اور جرنیل بھی تھے, ان کی روح کتنی خوش ہوگی, کیونکہ وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ یار نیٹو سے میں ہم نے نہ داخل ہوں کیونکہ اس میں امریکن ڈومیننس ہوگی اور ہم امریکن کے نمبر 2 بن جائیں گے جیسے یو کے کو وہ سمجھتے تھے. آج مکرون اسی ڈائریکشن میں جا رہا ہے. بھائی نے یہ بھی بولا ہے کہ ہمارے پاس جوہری ہتھیار ہیں, ہماری ایک انڈیپینڈنٹ انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے وچ از ناٹ لنکڈ ٹو دی یو ایس کی نیٹ ورک. باقی تو ان کے محرون منت چل رہی ہوتی ہے نا, تو ہم اپنی نیوکلیئر امبریلا بھی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اوور یورپ. دیٹ از اے بگ ڈیل. اور پھر اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ہماری جنگ چل رہی ہے اس وقت روس کے ساتھ, جس پہ پوتن کا میں نے سنا ہے کہ جواب آیا ہے کہ شاید آپ بھول گئے کہ نپولین کے ساتھ کیا ہوا تھا جب اس نے روس پہ حملہ کیا تھا. anyway, یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو ایک تو اپرچونٹی ہے فرانس کے لیے, لیکن دوسرا جو بندہ اپنے لیے جگہ بنا رہا ہے نا ایز یوزول از ایردوان. اچھا ہاں, کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی دیکھیں یہ جو آپ کی یو ایس الائنس ہے یہ تو ختم ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے واقعی طاقتور ہو, یورپ نے واقعی طاقتور ہونا ہے تو ہمیں اپنا سینٹر آف گریوٹی بنانا ہے, اور وہ آپ ہمارے بغیر نہیں بنا سکتے. اور بات بھائی کی صحیح ہے, لارج پاپولیشن, اکانومی بھی صحیح چل رہی ہے, اینڈ انڈیپینڈنٹلی ملٹریلی پاورفل. مطلب کسی کے سیکنڈ لارجسٹ پاور کسی کے محرون منت نہیں ہے. تو ان دونوں کو نا بہت خوبصورت چانسز. لیکن اس کے بدلے بھائی جو قیمت مانگنے والے ہیں وہ یورپین جو ہیں, ان کا ریسزم وہ دینے کو تیار نہیں. یہ اچھا ریسزم کی آپ نے بات کی نا, تو ابھی یہ جو نائب صدر ہیں امریکہ کے جے ڈی وینس, تھوڑا سا موٹا منہ ہے ان کا, وہ ابھی ان کی ایک بڑی کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ آئی اور بظاہر وہ یو کے اور فرانس سے مخاطب ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یار اب ان ممالک کی ہم بات سنیں گے جنہوں نے 30-40 سال سے جنگ ہی نہیں لڑی. ہاں, تو وہاں پر نا اب آپ دیکھیں کہ یوکرین سے لے کے پولینڈ سے لے کے جرمنی تک نا سب تصویریں ڈال رہے ہیں کہ جی ہمارے اتنے سولجرز مرے تھے آپ کی مدد کرتے ہوئے اور عراق میں امن قائم کرنے, اور افغانستان میں. تو مطلب کہ ان کا جو وہ ٹون ڈیفنس ہے نا وہ نہیں ہٹے گی. اور اوپر سے ابھی میں دیکھ رہی تھی کوئی دیکھ رہا تھا کہ ای یو کی کوئی فورن پالیسی
انچارج ہیں, نام ان کا مجھے یاد نہیں ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اگر ہم روس کو نہیں قابو کر سکتے تو ہم چائنا کو شکست کیسے دیں گے. یار تم ہو کون؟ ہاں اچھا, کیوں شکست دینا چاہتے نہیں کیوں, مطلب پھڈا کیا ہے آپ لوگوں کا؟ آپ لوگوں کو تو امریکہ اس وقت اس طرف دھکیل رہا تھا نا, تو ابھی تک وہ آپ کی برین واشنگ چل رہی ہے. آپ نے مطلب یہ کیا لاجک؟ لیکن امریکہ کا اتنا امپیریلسٹ مائنڈ نہیں ہے جتنا یورپینس کا ہے ہسٹوریکلی. یہ دیکھیں, وہ ٹھیک ہے کہ اس وقت ہم ان سے ہمدردی کر رہے ہیں کہ امریکہ نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا, ہمدردی تو بالکل نہیں لگ رہا ہے مجھے, لیکن جس دن یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے, جو کہ 5 سے 10 سال کی بات ہے, اس کے بعد آپ کو لگ پتہ جائے گا, اس لیے کہ ان کا کولونیل مائنڈ سیٹ جو ہے وہ برقرار ویسے کا ویسا ہے. آج وہ جرمن چانسلر کی تم نے مجھے بھیجی تھی, ایک کلپ بھیجا تھا, کس کا بھیجا تھا, جو یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری فوج اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے, لیٹ اٹ بی اسٹیٹ, کہ جو پولینڈ سے روس تک جا سکے. یہ وہ کسی کا مذاق تھا. اچھا, وہ جوک تھا کہ کیا آپ, کہ میں جرمن ہوں اور میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک بہت بڑی فوج بنائیں اور پولینڈ سے گزر کر روس کی طرف جائیں. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آگے کوئی غلط فہمی نہ ہو, کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں یہی ہوا تھا. تو that was a joke on his part. ایک انٹرسٹنگ سینیریو میرے ذہن میں آتا ہے, ٹھیک ہے, اب یورپ ہے ویلفیئر اسٹیٹ, یورپ کے جو زیادہ تر ممالک ہیں ویلفیئر اسٹیٹس مور اور لیس, وہ اب جا رہے ہیں وارفیئر اسٹیٹ کی طرف. ویلفیئر سے وارفیئر, سیکیورٹی اسٹیٹ کہتے ہیں, سیکیورٹی اسٹیٹ جو بھی, ویلفیئر وارفیئر اچھا لگتا تھا مجھے, اس لیے میں نے استعمال کیا. وہ جو پیسے آئیں گے ڈیفنس بجٹ کے, وہ آپ کے نکلیں گے سوشل سروسز سے. سوشل سروسز, اور یہ وہ ہیں جو دہائیوں سے چل رہی ہیں, لوگ عادی ہو گئے ہیں. جب یہ چیز ہٹے گی سوشل انریسٹ بڑھے گا. سوشل انریسٹ جب بڑھتا ہے تو لوگ حکومت کی طرف نہیں دیکھتے, لوگ اپوزیشن کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں. اپوزیشن آپ کی ہے انتہائی رائٹ ونگ. تو یہ جو سینیریو ہے, اگر اس کو ہم آگے لے جائیں کہ 5 سال 10 سال بعد یورپین ملٹری پاورفل ہو جاتی ہے اس لیول کی کہ وہ چیزوں کو سنبھال لے, تو پاورفل یورپین ملٹریز جو شاید ایکسٹریم رائٹ نیو نازی پارٹیز کے ہاتھ میں ہو. ہاں, کتنا مزیدار سینیریو. جیسے 1918 سے 1939 تک کا جو یورپ ہے, وہ اس کی بات کر رہے ہیں آپ. سمتھنگ لائک یہی تھا, بٹ ورس. ہاں, بٹ ورس. اچھا, ایک اور میں تم سے جاننا چاہ رہا ہوں, 5 آئیز جیسے ایک ہے. ہاں, وہ بھی ہے. 5 آئیز الائنس ہے کہ 5 جو مغربی ممالک ہیں, ان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے درمیان کوآپریشن کی وجہ سے ہی باقی جو ممالک ہیں یا ان کو بڑا وقتہ پڑ جاتا ہے. اور وہ جو 5 آئیز ہیں اس میں آسٹریلیا ہے, نیوزی لینڈ ہے, برطانیہ ہے, کینیڈا ہے اور امریکہ ہے. یہ جو ٹرمپ صاحب کھیل رہے ہیں شطرنج, اس کے بعد یہ جو 5 آئیز ہے اس کا مستقبل کیا ہے؟ کینیڈا سے انہوں نے پنگا لے رکھا ہے, یو کے جو ہے اس کے پر پھڑا رہے ہیں, یوکرین کے معاملے پہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. تو اچھا, اگر یہ جسے میں کہتا ہوں کہ انٹیلیجنس کا پیوٹ ایک طرح سے, جس کے پورا راز یہ لوگ کنٹرول کر رہے ہیں, اس کا پھر کیا ہوگا؟ نقصان پہنچا ہے, اس کو بہت شدید نقصان پہنچا ہے. بلکہ انٹیلیجنس شیئرنگ کی آپ نے بات کی, تو دیکھیں ٹرمپ نے یوکرین کے ہتھیار تو ختم کو روک دیے ہیں نا, انٹیلیجنس شیئرنگ بھی روک دی ہے. اور یہ شاید زیادہ خطرناک ہے یوکرین کے لیے, کیونکہ یہ وہ ٹارگیٹنگ ہوتی تھی جس سے ان کو پتہ لگتا تھا کہ رشین ٹروپ موومنٹس کہاں ہو رہی ہیں, ان کے جہاز کب کس ایئر بیس سے اٹھتے ہیں, اور پھر جو ان کی جو ڈیپ اسٹرائک ڈرونز اور میسائلز ہیں ان کی ٹارگیٹنگ بھی یہی ہوتی. اچھا, دس مینز, اور پورے ابھی میں یورپ, انفیکٹ وہاں ایک مصنف ہے بہت مشہور یاروسلاو تیمورov, اور وہ بھی یوکرینین ہے, تو میں اس سے بات کر رہا تھا. تو میں نے کہا, ایک تو میں نے اسے کہا کہ جی بہت افسوس ہوا یہ سن کے, اور دوسری بات ہے کہ سر آپ کبھی ہمارے سے پوچھ لیتے نا, ہمارے ساتھ تو 1000 بار ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. امریکہ کی ایک بہت بڑی پاور پروجیکشن ہمیشہ رہی ہے ہتھیار بیچنا, رائٹ. میں آپ کو ہتھیار بیچتا ہوں, پھر آپ کو پرزوں کے لیے میرے پاس ہی آنا ہوتا ہے, ایک لنک, ایک ڈپینڈنسی بن جاتی ہے. یوکرین امریکن ہتھیاروں کے لیے ایک بہت بڑا اشتہار تھا, دیکھو یہ پروف آف پرفارمنس. اب وہ اشتہار بن گیا ہے کہ یار مر کے بھی نہ, غلطی کر کے بھی نہ امریکن ہتھیار نہ خریدو, وہ بیچ جنگ میں آف کر دیں گے, رائٹ. تو what do you think that does to the American defense industry? اور دیکھو وہ کوئی اکیلے تو نہیں ہے نا, اس بازار میں اور بھی بہت دکانیں ہیں. آپ روس کے پاس بھی جا سکتے ہو, آپ چین کے پاس بھی جا سکتے ہو, آپ کسی کے پاس بھی جا سکتے ہو. تو دیکھیں ابھی جیسے انور بھائی کہہ رہے تھے کہ بروٹ فورس آپ کے پاس اسٹرینتھ ہے, شارٹ ٹرم میں صحیح ہے, پیناما بھی آپ کھا جاؤ گے, گرین لینڈ بھی آپ کھا جاؤ گے, کو شارٹ ٹرم میں فائدہ ہوگا, لانگ ٹرم میں امریکہ کو نقصان ہی نقصان ہے.
That is my view. تو یہ اچھی خبر ہے بری خبر ہے؟ اور میرے لیے تو اچھی ہے، اور اگلے سیگمنٹ میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں. Let's take a break. ویلکم بیک. اور ایک اور دن اور ایک اور دھمکی ٹرمپ سے. آج ٹرمپ کی ملاقات ہوئی تھی کچھ ریلیزڈ اسرائیلی قیدیوں سے جو حماس کی قید میں تھیں، جس کے بعد انہوں نے ایک بہت ہی دھواں دار ٹویٹ کی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں، پہلے تو حماس سے مخاطب ہوتے ہوئے، کہ سب قیدیوں کو اس وقت رہا کریں نہیں تو اٹ از اوور فار یو. اوور میں اس لیے اونچی آواز میں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ بولڈ میں ہے. اور نہ صرف حماس بلکہ غزہ کے رہنے والوں سے بھی، پیپل آف غزہ سے مخاطب ہو کے کہا کہ آپ کا ایک بہت خوبصورت مستقبل ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ نے قیدیوں کو رکھا یو آر ڈیڈ. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی اس نے کہا کہ یار صرف سک اور ٹوسٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی لاشوں کو اس طرح یرغمال کر کے رکھتے ہیں. آپ کس طرح کے سک اینڈ ٹوسٹڈ لوگ ہیں آپ. اچھا اس کے ساتھ ساتھ، اور اسرائیلی بہت خوش ہیں اس بات سے، کہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے بیچ میں ملٹری ایئر ایکسرسائزز بھی چل رہی ہیں. اسرائیلی میڈیا پر ان پہ رپورٹ ہو رہی ہیں. یہ ان کی تصویریں ہیں. کوئی 3 اسرائیلی جیٹس اور ایک اسٹریٹجک نیوکلیئر بامبر میڈیٹرینین سے اوپر سے گزرے ہیں اور پھر بہت ہی لو الٹیٹیوڈ پر غزہ کے اوپر سے بھی گزرے ہیں لوگوں کو دھمکانے کے لیے. ظاہر ہے کہ تمام اسرائیلی میڈیا، تمام اسرائیلی گورنمنٹ سوشل میڈیا چینلز بڑے خوش ہیں کہ جی یہ دیکھیں لک ایٹ دس شو آف فورس، نیوکلیئر بامبر وہاں سے گزرا ہے. اب جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے ایک بہت پرانا کلپ یاد آیا جو ہم نے چلایا تھا 7 اکتوبر کے بعد، بلکہ یہ 30 اکتوبر 2023 کا کلپ ہے، جب خبر آئی تھی کہ امریکہ نے اپنے ایئر کرافٹ کیریئرز بھیج دیے ہیں میڈیٹرینین اور یہ ریڈ سی کی طرف اسرائیل کے حمایت میں. تو ایک شخص غزہ کے ایک رہائشی کو یہ بتایا گیا، ان کا جواب جو ہے نا وہ سننے والا ہے. تبعتوا لنا حاملات طائرات، انتوا باللي عملتوه خلتونا فخورين بنفسنا. انا رافع راسي فوق انه كل العالم الظالم اتآمر علينا، ومش اتآمر بس بالكلمة، لا، ببعتوا صواريخ وببعتوا طيارات وببعتوا حامل تناقل طائرات وببعتوا جند وببعتوا كذا وببعتوا جيش وببعتوا استخبارات. اوف، هالقد غزة قوية. انا افتخر اني من غزة، افتخر من هذا البلد اللي اتآمرت عليه ورغم كل العالم هذا اتآمر علينا وبساعد وببعت طيارات ودبابات وصواريخ ادوات البطش. انا افتخر اني من غزة وارفع راسي فوق عالي انه انا من منطقة في يوم من الايام كل العالم اتآمر عليها وكل العالم حاربها. ابھی تک یہی جذبہ ہے میرے خیال 2 سال بعد بھی. اچھا اب ایک جانب ٹرمپ کی دھمکیاں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فوجی مشقیں بھی چل رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسلحہ بھی بھیجا جا رہا ہے اسرائیل کو. ظاہر ہے پہلے بھی بھیجا جا رہا تھا، لیکن ایک اور خبر اس کے ساتھ ساتھ آتی ہے کہ امریکہ اور حماس کے بیچ میں خفیہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں جس کا مقصد ہے امریکن جو ہاسٹیجز ہیں ان کی رہائی اور ایک مستقل جنگ بندی کے بارے میں. ٹھیک ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جیسی ہی یہ خبر لیک ہوتی ہے ٹرمپ یہ ملاقات کرتا ہے ہاسٹیجز کی فیملی کے ساتھ اور پھر یہ ٹویٹ آتی ہے اس کی دھمکیوں والی. اب اگر آپ تھوڑا سا ریوائنڈ کریں تو یہ اس کا ایک پیٹرن بنا ہوا ہے یہاں پر، اور وہ کیا ہے؟ پہلے غزہ کہتا ہے کہ جی یہ اس جگہ کو میں اپنے قابو میں لوں گا، سارے فلسطینی نکل جائیں گے. ٹھیک ہے، ابھی تک اس پر کوئی کام نہیں ہوا. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ماہ اس نے ایک اور حماس کو دھمکی دی تھی کہ یا تو آپ سارے قیدیوں کو رہا کریں اور all hell will break loose. حماس نے کیا کیا؟ حماس نے صرف 3 قیدیوں کو رہا کیا. hell did not break loose. تو مجھے ایک یہاں پہ ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے، پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، میں آپ کی رائے بھی جاننا چاہوں گا، کہ جبھی بھی اس نے نیتن یاہو کو تھوڑا خوش کرنا ہوتا ہے اور اسرائیل لوبی کو خوش کرنا ہوتا ہے وہ ایک بڑی دھمکی دے دیتا ہے لیکن ایکچوئل اس کے اوپر فالو تھرو اور ایکشن نہیں ہوتا. تو مجھے یہ لگ رہا ہے. اچھا اب جہاں تک ان کی یہ بات ہے کہ what kind of sick and twisted people hold dead bodies، تو یقیناً ٹرمپ کو اس بات کا پتا ہوگا یا شاید نہ پتا ہو کہ 7 اکتوبر سے پہلے بھی اسرائیل کی حراست میں تقریباً 1500 فلسطینی لاشیں ہیں. لاشیں، قیدی نہیں، لاشیں. اور کچھ تو ہیں جو 60 اور 70 کی دہائیوں سے اسرائیل کے حراست میں ہیں اور ان میں سے 60 جو ہیں وہ بچے ہیں.
کچھ کی عمر 13 سال کی ہے, کچھ کی 14 سال کی ہے. وہ کولڈ سٹوریج میں رکھے ہوئے ہیں, کچھ کولڈ سٹوریج میں ہیں اور کچھ کو تو دفنا دیا گیا ہے, اور نمبرڈ گریوز, کسی کا نام بھی نہیں پتا. اور جو ہارٹس اور مختلف جگہوں میں رپورٹس آ رہی تھیں, وہ کہہ رہی تھی کہ کچھ تو اتنے ڈیکمپوزڈ ہیں کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا لگ سکتا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے, اور شکلیں ان کی بالکل بگڑ گئی ہیں, اور کچھ کے اعضائیں بھی مسنگ ہیں, لائک آرگنز ہیو بین ٹیکن آؤٹ, شاید ٹرانسپلانٹس کے لیے. جیسے کہ ڈاکٹر عدنان البرش, آپ کو یاد ہوگا, جو اسٹڈی تمین واز ریپڈ ٹو ڈیتھ, ان کی بھی لاش ابھی تک اسرائیل کی حراست میں ہی ہے, اور ظاہر ہے یحییٰ سنوار کی لاش بھی اسرائیل کی حراست میں ہے. مین وائل غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ غزہ میں جیسے ہی لوگ بالخصوص شمالی غزہ میں داخل ہو رہے ہیں تو ہر جگہ اجتماعی قبریں ہی مل رہی ہیں. ابھی بھی غزہ میں ہزاروں لوگ ہیں جو لاپتہ ہیں. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ اسرائیلی بلڈوزرز ان کو کچل دیتے ہیں, یا ان کو کسی مطلب ایک کھڈا کھود کے ان کے اندر کچرے کی طرح. آج میں پڑھ رہا تھا کہ غزہ میں کوئی 40 قبرستان ہیں. جی, بلکہ سوری میں غلط کہہ رہا ہوں, 40 قبرستان تھے, اب لیول ہیں, ان کو لیول کر دیا. ٹیل اویو کی جو سب سے بڑی بیچ بورڈ واک ہے, اس کے نیچے بھی ایک اجتماعی قبر ہے. اور وہاں پر ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک مطلب آپ دیکھیں کہ جس کو ہم خوشی کہتے ہیں نا, ان کی خوشی کوئی الگ چیز ہوتی ہے. ایک میں جوان فلسطینی کے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو اس بات پر صرف خوش ہے کہ اس کو اپنے بھائی کی لاش مل گئی ہے. مطلب تقریباً 200 لاشوں کو چیک کرنے کے بعد, اور دیکھو اس کو کتنی خوشی ہے کہ یار میرے بھائی کی لاش مجھے مل گئی ہے. اس دوران اور کیا ہو رہا ہے, ایسے صرف قبریں مل نہیں رہی, قبریں بھری بھی جا رہی ہیں. پچھلے 3 دنوں میں تقریباً 9 بچے فلسطین میں سردی سے مر گئے ہیں. غزہ میں سردی سے مر گئے ہیں. وہاں پہ صرف 7 اور 8 ڈگری کا موسم ہے, لیکن طوفانی بارش ہے, تیز ہوائیں, ٹھنڈی ہوائیں ہیں, اور ظاہر ہے کہ کوئی شیلٹر نہیں ہے, کوئی کپڑے بھی نہیں ہیں, لوگ ننگے پیر گھوم رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ جو اثر پڑتا ہے وہ بچوں پہ پڑتا ہے. اس بچے کی عمر صرف 2 سال کی تھی. یہ فروزن پہنچی ہسپتال میں, لیکن کیونکہ ہسپتال میں کوئی ادویات نہیں تھی اس کی جان نہیں بچ سکی. اس سے پہلے شام شمباری بیبی گرل, یہ بھی خان یونس کے علاقے میں, یہ ہے شام شمباری, یہ بھی وہاں فوت ہو گئی, کیونکہ اگر وہاں پر کوئی عارضی گھر مل جاتا تو یہ شاید بچ جاتی. اس سے پہلے سیلا عبد القادر, اور اس سے پہلے 6 اور لوگ. صرف ٹھنڈ سے نہیں لوگوں کو مارا جا رہا, سوری کیا, اچھا لات میں صرف ٹھنڈ سے لوگ نہیں مر رہے, بیماریوں کو بھی ایک طرح سے ہتھیار کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے, کیونکہ وہاں پر کوئی ملبہ اٹھا نہیں رہا, جو کچرا ہے وہ اٹھا نہیں رہا, تو ہر جگہ کچرے کے ڈھیر ہیں, ہر جگہ سویج کا پانی ہے, جس سے اور بیماریاں پھیلیں. مطلب نسل کشی کا ہر طریقہ ہم نے دیکھا ہے یہاں پر استعمال ہوتے ہوئے. ابھی بھی جو لوگ واپس جا رہے ہیں اپنے گھروں تک, ان پر فائرنگ ہو رہی ہے. جیسے نور شمس ریفیوجی کیمپ میں فوجی ان کو واپس دھکیل رہے ہیں, اور آج بھی غزہ شہر میں جو شجیہ کے علاقہ ہے وہاں پر بھی اسرائیلی ٹینکوں کی بمباری چل رہی ہے. تو یہ ہے غزہ کی صورتحال اس وقت. ٹرمپ اپنی دھمکی پر ایکشن لے گا یا نہ لے گا؟ اچھا, وہ جو کہہ رہا ہے نا کہ میں جہنم بنا دوں گا, مطلب نہیں, کیا کر لو گے غزہ میں, اس کا مطلب کیا ہے اس جملے کا؟ کیا اس وقت کیا جنت ہے نا شاید؟ ہاں نہیں, بس رہنے دیں. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا.